अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरह बना था, और उसका जो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री जो है, फॉर एग्जांपल यानी पार्टीशन से पहले जो 1935 एक्ट बना था, और जब हम यूनाइटेड थे पाकिस्तान और इंडिया, तो सब कॉन्टिनेंट का जो 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश ने जो बनाया था, उससे उसको हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जितना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, उसमें फिर इलेक्शंस हुए हैं, और उसके बाद फिर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट हुई है 1947 तक, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है 1947 से ऑनवर्ड जितना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन 56 का बना है, फिर 62 का बना है, इस तरह 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना है, फिर उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, 18 अमेंडमेंट, 8 अमेंडमेंट। तो ये सारा, ये इस तरह ये चीज़ें जो है, ये इंशाल्लाह इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ज़रा सी जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो हम पढ़े एक दो लेक्चर में, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों का थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप हो जाएगा पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के हवाले से, और उस बैकग्राउंड के बेस पे आगे फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। जिस तरह आप यूएस हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को, फॉर एग्जांपल आप यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में फिर पहले आपको यूएसए की हिस्ट्री जो है वो लाजमी है, क्योंकि आपको यूएसए की हिस्ट्री का नहीं पता तो आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को नहीं पढ़ सकते। इस तरह सेम पाकिस्तान का केस है कि हम थोड़ा सा एक रफ यानी एक लाइट हम एक टच देंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री को। और वो इसलिए भी कि देखिए, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें पाकिस्तान अफेयर्स का एक पोर्शन वो कंपलसरी है। तो पाकिस्तान अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको हम ब्रीफली टच करते हैं, ब्रीफली हम उसको पढ़ते हैं, ताकि 1935 का जो एक्ट है या किस तरह सब कॉन्टिनेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री किस तरह है, तो ताकि उसको हम एक सही बैकग्राउंड से पढ़ के हमको सही समझ आ जाए उसका, ठीक है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ सिर्फ ये जो उसका कंटेंट है और थोड़ा बहुत उसको शुरू करते हैं, ठीक है। उसको मैं आपके सामने रखता हूँ कि हम प्री पार्टीशन की जो हिस्ट्री है उसको किस तरह देखेंगे, फिर एक दो लेक्चर में ब्रीफली हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे, और इसके साथ साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर्स की जो देखे, इस कंटेंट को देखे, फॉर एग्जांपल आपके क्या है कि जो आपकी रिफॉर्मर्स है, फॉर एग्जांपल आपका सर सैयद अहमद ख़ान हो गया, इसके साथ शाह वलीउल्लाह हो गया, आपका फरहजी तहरीक होगी, इस तरह सैयद अहमद शहीद बरेलवी, इस तरह के जो ये लोग हैं रिफॉर्मर्स हैं उसको, या जितने भी आपके एजुकेशनल मूवमेंट्स चले हैं, देवबंद वगैरह, ये सारी चीज़ें इसको हम ब्रीफली देखेंगे। फिर इसके बाद जो है आपका जो मुस्लिम नेशनलिज्म है इसका इवोल्यूशन हो गया, मुस्लिम रिफॉर्मर्स ने उसमें काम किया, आपके एजुकेशनल मूवमेंट्स चले, इस तरह फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है देन इट इज़ evolved, ठीक है, टू नेशन थ्योरी एच कैम इनटू बीइंग। और इसके बाद क्या हुआ कि प्री पार्टीशन हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि जो आपका मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल रूल जो है कॉन्टिनेंट में एक पूरा उन्होंने एक, देयर वाज एन एम्पायर ऑफ मुग़ल, देन इट वाज डिक्लाइन, एंड आफ्टर दैट शिमला डिपुटेशन जो है वो हो गया, फिर मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग के बाद जो है आपका लखनऊ
فیکٹ جو ہے وہ کس طرح ہے 1916 میں، پھر خلافت موومنٹ جو ہے 1919 میں وہ کس طرح آیا، اس کے ریزن کیا تھے اور اس کے بہائنڈ کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے. پھر آپ کا جو نہرو رپورٹ ہے، قائد اعظم کے جو پوائنٹس ہیں، اور 14 پوائنٹس اس طرح نہرو رپورٹ 1928 میں جس طرح آیا تھا، اس طرح علامہ اقبال کے جو پریزیڈینشیل ایڈریس تھے الہ آباد میں، اور کانگریس رولز. دین وی ول اسٹڈی کانگریس رول ان دا پروونسز، کہ ان کا رول کس طرح رہا، ہاؤ دے گورن، ہاؤ دے doing atrocities on Muslims. And then we will study Pakistan resolution. After that, Crepes mission, cabinet mission. So you see, this is the pre-partition history. We will study it, and then we will uh, uh, go ahead up to post partition period. That's initial problem. What is the initial problem of affairs after the creation of Pakistan? So that initial problem was, the major problem is constitutional development. That how what is the constitution of Pakistan, what will be the objective, how will we will frame the constitution of Pakistan. So that is the major problem, and this is all subject that we will study the constitutional crisis, the constitution development, and the constitutional framing. کہ کس طرح یہ فریم ہوا تھا، کیا کیا کرائسس تھے، کس طرح پرابلم فیس ہوئے تھے، اور پھر جو ہم نے اس کے لیے we will make so many committees for to frame constitution, for to make constitution. اینڈ دین کیا ہوا کہ جو قائد اعظم کے اچیومنٹس تھے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ دے اچیو پاکستان progress in Pakistan movement, and what was the achievement of Qaid Azam and Pakistan movement as a whole. And then we will see the constitution development regarding Qaid Azam. That's how he see the constitutional development. And then we will discuss the constitutional issues and constitution making 1947 to 1956. We will study the constitution making process, okay? And then we will go uh, onward to the political development, tragedy of East Pakistan, geostatic importance of Pakistan. All these issues we will study regarding the constitutional issues, constitutional process. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس طرح دیکھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں کہ جو آپ کے کانسٹیٹیوشن ہے 73 کا، اس طرح آپ کا 62 کا، پھر آپ کے جو 85 کا ضیاء الحق کا، پھر اس میں جو بہت سارے امینڈمنٹس ہوتے ہیں، 74 میں جو امینڈمنٹ ہوا تھا، اور اس طرح 85 میں، اور 18 امینڈمنٹس، پھر 8 امینڈمنٹس، یہ جتنے آپ کے امینڈمنٹس ہوئے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہ آپ کا پورا ایک اوور ویو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان کس طرح ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم آج شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں ریفارمرز جو تھے انہوں نے کس طرح چلایا تھا پاکستان میں، اور اس کی تھوڑی بہت ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے تھے کہ ریفارمرز اینڈ ایجوکیشنل موومنٹس، ایولیوشن آف دا مسلم نیشنلزم. کیا ہوا تھا کہ مسلم نیشنلزم جو ہے وہ ایوالو ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھ دارالسلام، جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ سولجرز کے ساتھ فرام مکران جو ہے وہ آیا، اور راجہ طاہر اس نے اس کو پھر کھیل کیا 712 میں. اور پھر کیا ہوا کہ محمد بن قاسم نے سندھ کو ہی کانکرڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو محمد بن قاسم کے ریفارمز ہے وہ کیا تھا کہ اس نے ٹیکس لگایا، سوشل کاسٹ، ہی ایلیمینیٹ سوشل کاسٹ سسٹم، اینڈ ہی اسٹیبلش
Sadr Imam Al-Ajal for the Islamic laws and interpretation. He established an institution, and then uh, کیا ہوا کہ محمد بن قاسم کو پھر دوبارہ سلیمان عبد المالک نے کال کیا اور وہ چلا گیا. اچھا اس میں کیا ہوا کہ ادر پارٹس آف دا انڈیا جو ہے اس میں یعنی سب کانٹیننٹ میں آپ کا جو اسلام ہے وہ اسپریڈ ہوا اس وجہ سے. اور پھر محمود غزنوی، اور اس کے بعد محمود غزنوی نے اس نے کوئی 17 اٹیکس کیا 1000 سے 1000 ٹو 1026 تک. پھر کیا ہوا کہ غزنوی پیریڈ جو ہے وہ شروع ہوا اور خسرو ملک کے ڈیتھ کے ساتھ ختم ہوا. پھر اس کے بعد غوری جو آپ کا پیریڈ ہے 1185 سے 1192 یہاں تک جو آپ کا غوری پیریڈ تھا وہ چلا. پھر اس کے بعد دہلی سلطنت جسے ہم کہتے ہیں مسلم، وہ آ گیا 11 ٹو 92 ٹو 1526. یہ آپ کو یاد ہوگا بیٹل آف ترائن، بیٹل آف ترائن اس کو کہتے ہیں 1192 میں ہوا تھا. اور اس میں پھر کیا ہوا کہ 1526 تک یہ ان کا جو ہے 1526 میں پھر کیا ہوا کہ ابراہیم لودھی اور اس کو شکست ہوئی، اور مغل ایرا جو ہے وہ آپ کا شروع ہوا. ٹھیک ہے. مسلم صوفیز جو ہیں ان کا بہت اثر رسوخ تھا ان دونوں ایریاز میں، دونوں جو ایراز ہے آپ کے اس میں، دلی سلطنت میں بھی اور اس طرح مغل ایرا میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلم صوفیز آپ کے شیخ اسماعیل وہ غزنوی پیریڈ میں تھا. علی مخدوم حجویری جو ہے 1035 میں آیا تھا. بہاؤالدین زکریا، شیخ فرید الدین، خواجہ بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ، معین الدین چشتی، یہ جتنے سارے لوگ تھے یہ آپ کے مسلم صوفیز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے اس پیریڈ میں آئے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کا پھر کیا ہوا کہ اسلام پہ ان کا امپیکٹ کیا تھا. تو وی ول اسٹڈی دا امپیکٹ آن اسلام آف اسلام آن دا سب کانٹیننٹ. تو اس کا کلچرل انفلوئنس کو دیکھیں وہ کس طرح تھا کہ کیسٹ آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا. اس طرح اردو اور ہندی جو ہے وہ دونوں ان دونوں لینگویجز کو ایک ڈیولپمنٹ ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ویب کنسٹرکشن، بہت سارے آپ کے کنسٹرکشنز جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قطب مینار ہے اور یہ شاید بادشاہ مسجد ہے، یہ جتنے بھی آپ کے کنسٹرکشن ہے یہ اسی زمانے میں ہوئی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ریلیجیس ان کے انفلوئنس بھی بہت زیادہ تھے. ہندو پرومیننٹ لیڈرز جو ہے وہ اسلام سے کیا ہوا ہے انفلوئنس ہوئے، گرو نانک اور اس طرح کے بہت سارے لوگ. پھر اس میں کامن بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ جو کمپیٹیبلٹی یا ان میں جو کامننس آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اسلام کی امپیکٹ کی وجہ سے. پھر اس کا دیکھیں امپیکٹ تو تھا تو آبویسلی ہندو ریئیکشن بھی ہوگا، کیونکہ جہاں امپیکٹ ہوتا ہے اس ریئیکشن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ریئیکشن میں ہندو ریئیکشن میں کیا ہوا کہ بھکتی موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ان 14th century. اور the objective of the bhakti movement وہ کیا تھا کہ to check the popularity of Islam to and they told that there is no difference between Ram and Rahim, Pan and Quran, Kashi and Kaaba. They actually, they always said that they are same thing, and they are talking about the tolerance, talking about the peaceful coexistence. The Bhakti movement, and this was a movement started in 14th century, and the main objective was to eliminate the differences between the Muslim and Hindus. ٹھیک ہے. اور they said that there is no difference between Ram and Rahim. That they told that we have one God, and there is no difference in Quran and or their own scripture. So this was the
movement actually started in the reaction of the another movement like Islamic movement, Islamic, culture, and the reaction of that this movement was started. And then क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जो है वो गुरु नानक, दादू, रमान दा और इसरा पग कबीर, ये सारे लोग जो है उसके आप कह सकते हैं रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 15 सेंचुरी में आपका फिर दीन इलाही जिसको हम कहते हैं, अकबर जो है, अकबर ने दीन इलाही को क्यों इंट्रोड्यूस किया? देखिए, वो इस तरह के जिस तरह भक्ति मूवमेंट जो है वो ये चाहते थे कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दैट्स व्हाई दे वांट टू cooperate with each other, and they want to live in a tolerant society to absorb each opinions, to tolerate each opinions, to to argue with each other in a peaceful way. So that's why Dini Ilahi, Akbar was also influenced from that phenomena. Akbar was influenced by the peaceful. अच्छा, नेट लग नेट का इशू है। करने का ही। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? जी अब ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि दीन इलाही जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुआ कि वो भी चाहते थे कि हम एक पीसफुल तरीके से सबको साथ लेके चले। तो इसलिए इन्होंने एक दीन इलाही का टर्म इंट्रोड्यूस किया, और उसमें क्या था कि जो कोलैबोरेशन के साथ उनके जो राजपूत के चीफ्स थे उनके साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने स्टार्ट लिया। एंड they started the marriage with Hindu girls, the elevation of Hindu important position. They posted the Hindus and to they elevated the Hindus and to important position, important post they given to him. And then under Dini Ilahi, what was the objective? That worship of the sun, jizya and pilgrimage tax abolished. Akbar is the shadow of God and earth, and cow slaughter and azan prohibited. No child name is Muhammad. ये सारी चीज़ें जो है देखिए आप किस तरह वो अकबर जो है इन्फ्लुएंस हुआ है एक मिक्सचर से कि वो उसने कहा कि देखिए हम सन को वर्शिप कर सकते हैं, वी कैन वर्शिप सन एंड वी हैव टू एबॉलिश द टैक्सेस लाइक जजिया, लाइक pilgrimage tax, like हज का जिस तरह हम कहते हैं। एंड अकबर he assumed himself as the shadow of God on the earth. You can't imagine. And then he said that we have to prohibit the cow slaughter. उसने इसको भी मना किया कि हमने इसको ज़िबा नहीं करना है, और इसी तरह अजान को उसने प्रोहिबिट किया। ठीक है। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक कंडीशन ये भी रखी कि नो चाइल्ड नेम एज मोहम्मद, उसने एक चाइल्ड का भी मोहम्मद नाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने देखिए जिस तरह हमने कहा कि इस्लाम का एक इम्पैक्ट था, तो उसके ऑब्वियसली इन हिज रिएक्शन द भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड। So when the Dini Ilahi started, so and reaction, there will be a reaction. So उसके reaction में क्या हुआ कि मुजद्दिद अल-फ़सानी opposed Dini Ilahi and it came into being. And then क्या हुआ कि मुस्लिम जो है वो lost their hegemony. तो ये मुजद्दिद अल-फ़सानी जो है उसने इसको अपोज किया, ठीक है। अभी हम मुजद्दिद अल-फ़सानी को देखते हैं। इस मीटिंग में टाइम भी कम रहता है लेकिन इसको हम देखते हैं, ठीक है। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फिर क्या किया, ये एक मुस्लिम रिफॉर्मर था, तो उसने इसको हम ही हैज़ आल्सो नेम्ड एज शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। एंड ही lived from 1564 to 1626, ठीक है।
شیخ احمد سرہندی، اس کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ his father name was excuse me, Sheikh Abdul Ahad, and he went to Delhi at the age of 36, and he was the disciple, he was the student of Khaja Baqi Billah. He was the student of Khaja Baqi Billah. اس کا یہ شاگرد تھا. اور اس کا دیکھیں اس میں کنڈیشن کیا تھا اس ٹائم. He was live in a social condition. During his time, the social condition, was the populace belief in karamat. The people believe in karamat different. Karamat like جس طرح ہمارے یہ صوفی حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس کا یہ کرامت ہے، اولیاء کا یہ کرامت ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، اس طرح کا. یہ ایک اس ٹائم ایک پاپولر لوگ جو ہے نا، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس پہ بلیو کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح پھر علماء جو ہے وہ جورسپوڈنس کو زیادہ وہ ریفر کرتے تھے دین قرآن کو زیادہ ریفر نہیں کرتے تھے. اس طرح اکبر اینٹی اسلامک لوگ تھا اس ٹائم. He was live in the Akbar era, and Akbar was he introduced his own deen ilahi, so it was an anti-Islamic ایک وہ تھا سینیریو تھا اس ٹائم. اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو کلچر ڈومینیشن تھا آپ کا کیا ہے. اس طرح بھکتی موومنٹس جو ہے وہ بھی شروع ہوئی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وحدت الوجود کا جو عقیدہ تھا، وحدت الوجود کا وحدت الوجود آپ میں سے کون جانتا ہے؟ جی کسی کو ہے آئیڈیا وحدت سعد آپ جانتے ہیں؟ کس کو آئیڈیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو میں بتاتا ہوں. اوکے. وحدت الوجود جو ہے نا، یہ ایک عقیدہ ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک شرکی عقیدہ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ یہ کہتا ہے کہ مخلوق اور خالق اس کو ایک سمجھتے ہیں. لیکن کس طرح؟ وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی ذات ہے نا، اس کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ علیحدہ ہے اور مخلوق اس کے، اللہ خالق ہے اور یہ اس کے مخلوق ہے. وہ کہتا ہے پھر اس میں وہ کیا آتا ہے، مقابلہ آتا ہے. تو وہ کہتا ہے اللہ کا مقابلے کا کوئی نہیں ہے. تو کہتا ہے یہ ساری مخلوق جتنا ہے وہ اس کی ریفلیکشن ہے اور سب کو ایک سمجھتے ہیں. تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے. اور وہ سب چیزوں کو، وہ جتنی کائنات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ظہور سمجھتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے ہر ایک شے میں خدا ہے. لیکن جو مجدد الفسانی تھا اس نے کہا کہ نہیں، اس نے تھیری آف وحدت الشہود دیا. وحدت الشہود کا تھیری جو ہے عقیدہ وہ یہ ہے کہ نہیں، خالق اپنی جگہ پہ خالق ہے اور یہ اس کی مخلوق ہے، اور خالق کا اس پہ ایک پاور ہے، اور یہ اس طرح مقابلے کی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اس کا علم جو ہے وہ ہر ایک چیز میں ہے، لیکن بذات خود وہ صرف عرش پہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تھیری جو ہے وحدت الشہود اس کو کہتے ہیں. وہ کاؤنٹرنگ تو وحدت الوجود، جو وحدت الوجود کا یعنی وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وجود سارا ایک ہی ہے، اور یہ بہت غلط عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن وحدت الشہود یہ آ گیا کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھے اس کا جو علم ہے وہ ہر جگہ پہ ہے، عالم الغیب ہے، اور وہ ایون کہ حبل الورید جو ہمارے رگوں کے قریب ہے اور اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس طرح ہمارے دلوں کے بیت کو بھی جانتا ہے. لیکن ایس سچ جو ہے وہ عرش پہ اللہ تعالیٰ وہ اس نے کرسی عرش پہ ہے اس کا، اور اس ادھر وہ سروائیو کرتے ہیں. تو اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس نے کاؤنٹر کیا تھا. میرے خیال میں ٹائم جو ہے وہ 1-2 منٹ رہتا ہے، تو آپ لوگوں کی جو کوشچنز ہیں اس کو میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے.